جنت میں ادب سے لے جا کیا کہ میرے محبوب کے مہمان نظر آتے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت مولانا جہانگیر عالم قاسمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے، اپنے کلمات عالیہ سے، اپنے دلی جذبات کے اظہار کے ساتھ اس محفل کو بہت خوبصورت بنا دیں اور وہ قیمتی باتیں عطا کر دیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق اللہ رب العالمین۔ ڈائس پر تشریف فرما علماء و شورائے اعظام اور میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میری پیاری بہنوں، یہ بظاہر بہت چھوٹا سا جلسہ ہے، بہت کم لوگ ہیں، زیادہ تر بچے ہیں، مگر دو چار مائیں اور بہنیں یہاں بیٹیاں بیٹھی ہیں جو باشعور دکھ رہی ہیں۔ بنیادی چیز ہے کہ ہمارے سماج کو بنانے اور بگاڑنے میں اللہ نے آپ کو بڑا حسین ملکہ دیا اور سماج مرد اور عورت دونوں کے تال میل سے، دونوں کی کوششوں کاوشوں سے ہی سماج بنتا ہے، سنورتا ہے۔ آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر یہاں پر ٹھنڈک میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم لوگ بھی حاضر ہوئے ہیں آپ کی سیوا کے لیے کہ کچھ دین کی باتیں آپ کے گوش گزار کر دیں۔ مرد کا کام ہے کما کر لا کر دینا اور عورتوں کا کام ہے ان کو سجانا، بنانا، سنوارنا، گھر کو بھی سنواریں اور شوہر کی اولادوں کو بھی سنواریں۔ یہ اللہ نے آپ عورتوں پر ذمہ داری ڈالی ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور یہ جلسہ بھی قرآن کریم سے منسوب ہے۔ بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے، ان کی دستار ان کو باندھی جائے گی۔ آپ حضرات کی دعائیں ان بچوں کو ملیں گی اور مزید وہ بچے ہمارے ملت کے لیے خیر ثابت ہوں گے۔ جو قرآن آپ کے گھر میں ہے بڑی عظیم دولت ہے اور یقین جانو میری بہنوں اور بیٹیوں، میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مالدار سمجھتا ہوں۔ آپ کے گھر میں قرآن ہے، آپ الحمدللہ سماج کی سب سے زیادہ مالدار عورت ہیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ کیوں؟ یہ جو نوٹوں کی گٹیاں ہیں، کاغذ کے پرزے ہیں، جب تک دنیا میں آپ کے جسم میں جان ہے یہ پیسے آپ کے لیے نفع بخش ہیں۔ جھمکے لے لے، جھالے لے لے، ہار لے لے، چوڑیاں لے لے، کچھ اور لے لے، کپڑے سلوا لے، چپل لے لے، موبائل لے لے، استعمال کی چیزیں۔ جس دن آپ کی روح نکل گئی یہ پیسے بیکار ہیں، کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے کسی کام کا نہیں۔ مگر یہ جو اللہ کی عظیم کتاب ہے، جو کتاب ہر پڑھنے والے سمجھنے والے کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، یہ قرآن انسانوں کو، پڑھنے والوں کو، سمجھنے والوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ عائشہ، زینب، رقیہ، کلثوم، فہمینہ، سمرین، سنو، اگر تم یہ کتاب پڑھو گی اور کتابوں کے حکموں پر عمل کرو گی تو تمہارا مقام بہت بلند ہے، ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے۔ سب سے سیدھے راستے کی رہبری یہ کتاب کرتی ہے، یہ قرآن کرتا ہے۔ اور دنیا میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا ہے۔ آپ روزانہ گھر کو صاف کرتی ہیں، برتنیں مانجتی ہیں، ہانڈی پتیلیاں مانجتی ہیں
کاتھے سے مانجتی ہیں، صابن لگا کے مانجتی ہیں، اس میں چمک آ جاتی ہے۔ اگر ایک چائے کی پتیلی ہو اور روزانہ اسی میں چائے بنائیں اور ہفتے میں ایک بار دھوئیں تو آدمی کی طبیعت نفرت کرے گی، عجیب ملیش عورت ہے، کوڑا عورت ہے، اس سے طبیعت نہیں کہ چائے کی پتیلی روز صاف کرنی چاہیے اور پھر چائے بنانی چاہیے۔ آپ پتیلی کو مانج کر کے بالکل چمکا دیتے ہیں، اسٹیل کی ہو یا ایلومینیم کی ہو، بالکل چاندی کی طرح وہ پتیلیاں چمکتی ہیں۔ تو پتیلی برتن کو دھونے کے لیے دنیا میں آپ کے لیے وسائل ہیں کہ آپ کاتھے سے، مٹی سے، راکھ سے، فوم سے صابن لگا کر دھو کر چمکاتی ہیں۔ کپڑے گندے ہو گئے آپ کے، خدا نہ کرے داغ دھبا لگ گیا، کوئی کیمیکل لگ گیا، تو آپ اس میں کچھ لگا کر کے اس کو دھونے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ داغدار کپڑے اچھے نہیں لگتے، ہے نا؟ کسی کو اچھے نہیں لگتے داغدار کپڑے، لیکن ایک داغ دل میں بھی لگتا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، لمبی چوڑی تقریر نہیں کریں گے، یہ پیغام لے کے جائیں۔ ارے بچوں تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ بھیا بیٹھ جاؤ، کیا بات ہے؟ کالا کرتا ہے، کیوں شور کرے بیٹا؟ بری بات ہے، جلسہ ہو شور نہیں کرنا چاہیے، چپ چاپ بیٹھ بیٹھ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جسم کا داغ آدمی کو عیبدار کر دیتا ہے، کپڑے کا داغ ہر انسان کی نگاہ اس داغ پر ہوتی ہے، اور آدمی خود اپنے اندر شرمندگی محسوس کرتا ہے، یا دامن خراب ہو گیا ہے، مولانا کی شیروانی خراب ہو گئی، مولانا کا پاجامہ خراب ہو گیا، چائے گر گئی یا شوربہ گر گیا، تو جلدی سے دھونے کی کوشش کرتا ہے کہ داغ ہٹ جائے، ورنہ لوگ کہیں گے مولانا چورا کے کھا رہے ہیں۔ داغ آپ کو پسند نہیں۔ اسی طرح ایک داغ دل میں ہوتا ہے، وہ داغ اللہ کو پسند نہیں۔ کوئی داغ آپ کو پسند نہیں، چاہے دیوار میں داغ لگ جائے، چاہے برتن میں لگ جائے، چاہے کپڑے میں لگ جائے، کوئی داغ کسی کو پسند نہیں۔ امیر ہو، غریب ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر ایک اس داغ کو دیکھ کر کے نفرت کا احساس کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ داغ ہٹ جائے۔ ممی دیکھیں جوتی خراب ہو گئی، کپڑے خراب ہو گئے، گندے کپڑے پہن کے کیسے جائیں گے، اسکول میں انٹری نہیں ہوگی ہماری، وغیرہ وغیرہ۔ ایک جو ہمارا دل ہے، جو پوری جسم کا بادشاہ ہے، اور اسی دل کی بدولت ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس دل میں ایک داغ آتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے، گالیاں بکنے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، غیبت کرنے کی وجہ سے، چغلی کرنے کی وجہ سے، لگائی لترائی کرنے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، پڑوسن کے ساتھ بدزبانی کرنے کی وجہ سے، دل میں بھی داغ۔ اللہ کو یہ داغ پسند نہیں۔ آپ کہیں گے پھر کون سا صابن استعمال کرے جس سے دل دھل جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم دی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے نوجوانوں آپ بھی سنیں اور خواتین بھی سنیں، یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ دلوں کے بھی داغ کو، جسم کے بھی داغ کو، جو دینی اعتبار سے داغ ہیں، سب کو دھو کر آدمی کو شفاف کر دیتا ہے، صاف ستھرا نتھرا پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ ایک تو 24 گھنٹے آپ کے گھر میں رہتا ہے علاج۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں، مسلمان مردوں اور عورتوں سنو، جس طرح پانی پڑنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے سے دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ حضور کے دوستوں، صحابہ نے، ساتھیوں نے پوچھا، وما جلاؤ ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم دل کے داغ کو کیسے دھوئیں؟ اس کا کیا علاج ہے؟ کیسے سیکل ہوگا؟ اس کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے 2 نسخے بتائے، 2 ہدایات دی۔ فرمایا کثرت ذکر الموت، دیکھو ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہو،
موت کو یاد کرو گے، گناہ سے بے رغبتی پیدا ہوگی، اللہ کی یاد تازہ ہوگی، خیر کرو گے۔ اور دوسرے تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ ہماری بہنیں سارے کام کر لیں گی، شادی میں جانا ہے، دوپہر میں مردوں سے کہہ دیا آج رات میں پورے گھر کی بھی فیملی دعوت ہے، لہذا آج دوپہر میں کھچڑی یا تحری وغیرہ بنا لیتے ہیں، آرام سے دوپہر رات میں جا کر کے بریانی دوائیں گے اور شیرمان کلچا نہاری کھائیں گے، کرتی ہیں نا۔ اس کے بعد اپنے سب میچدار کپڑے، جھمکے، جھالے، چپل، سینڈل، موزہ، ساری چیزیں طے کرتی ہیں۔ گھنٹوں لگ جاتے ہیں آپ کو تیار ہونے میں۔ کیا کبھی دل کی صفائی کے لیے خود کو تیار کرتی ہیں؟ اللہ نے آپ کو ہدایت دی کہ میری بندیوں اپنے دل کو صاف کرو، اور دل کو صاف کرنا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرو، دل کی گندگی چھٹتی چلی جائے گی۔ قرآن نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، دیکھو نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت کیا۔ ایک اور چھوٹی سی حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک صحابی رسول سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، قل هو اللہ احد۔ بہت غور سے سنیے گا، چھوٹی سی حدیث ہے۔ قل هو اللہ احد، عموماً جتنی مسلمان عورتیں ہوں گی کم سے کم 80% عورتیں قرآن پڑھی ہوں گی۔ قل هو اللہ احد تو ہر عورت کو یاد ہوگا جو نماز روزہ کرتی ہے۔ وہ صحابی رسول حضور کی مسجد میں قل هو اللہ احد پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے سن کر فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا وجبت الجنہ، اس شخص پر جنت واجب ہو گئی۔ وہ تو قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا۔ فرمایا ہاں، قل هو اللہ احد یہ سورۃ التوحید، سورۃ الاخلاص، سورۃ النجات، سورۃ الصمد ہے، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی بڑائی کا اعلان کر رہی ہے۔ اور جو مرد اور عورت اللہ کی بڑائی کا اعلان کرے، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک معمول بنا لے آپ بہنیں، بیٹیاں، کہ جب سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو کوشش کرے وضو کرنا۔ قرآن پڑھنے کی پوزیشن میں ہو، اشارے کر رہا ہوں، قرآن پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی پوزیشن میں ہو، وضو کر کے آپ لیٹیں اور صرف قل هو اللہ احد پڑھ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ عورت یا مرد سوتے سوتے مر گیا یا مر گئی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ صرف قل هو اللہ احد پڑھنے آیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 4 آیتیں ہیں، کتنی عظیم دولت ہے، جنت کا انتظام اللہ نے کر دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، جب تک آپ بستر پر سوتی رہیں گی 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے تک اللہ کی طرف سے سیکورٹی لگا دی جائے گی، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی جائے گی۔ نہ کوئی انسان آپ پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، نہ کوئی جنات آپ پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، نہ کوئی شیطان آپ پر حملہ کر سکتا ہے، نہ سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے آپ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ آپ محفوظ رہیں گی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے۔ تو آپ بہنیں عمل کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا بتائیں، عمل کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ کس وقت موت آ جائے کسی کو پتہ نہیں۔ میں ابھی تقریر کر رہا ہوں، ابھی فرشتہ کہ مولانا تقریر بند کرو، چلو، کوئی روک لے گا یا آپ کو کوئی جانے سے روک لے گا؟ ایک کی موت ہو جاتی ہے، پورا گھر روتا ہے، مگر اللہ کا فیصلہ غالب آتا ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، قرآن سے رشتہ جوڑ لیجیے آپ۔ روزانہ کم سے کم 2 رکوع، مشکل سے 10 منٹ لگیں گے۔ جب پڑھ سکتی ہیں آپ، بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ کے پاس، صبح ہوتی فوراً چائے لاؤ، پاپے لاؤ، بچوں کے ٹفن تیار کرو، فلاں کرو، یہ ساری ذمہ داریاں ہیں، مگر کوئی ایک ٹائم 10 منٹ 15 منٹ کے لیے آپ چاہیں تو کر سکتی ہیں۔
اس سے ایمان ریچارج ہوتا ہے۔ موبائل ہے ہوگا آپ کے پاس، بہت ساری بہنیں بیٹیوں کے پاس موبائل ہیں، جب بیٹری اس کی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو چارجنگ پہ لگا دیتی ہیں، اپنا کھانا پکا رہی ہے، موبائل چارج ہو رہا ہے، فل ہو گیا، اپنا استعمال کر رہی ہے۔ ایسے ہی ایمان بھی ریچارج ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے۔ قرآن پڑھا کریں، ایمانی نور بڑھتا چلا جائے گا، اور پڑھ کر کے سوئے تو تمام مخلوق کے شر سے حفاظت، فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے۔ عائشہ سو رہی ہے، فرحین سو رہی ہے، زینب سو رہی ہے، فرشتوں نگرانی کرو، کوئی اس کو ٹچ نہ کرے تکلیف کے دام سے، نہ انسان، نہ جنات، نہ شیطان، نہ کوئی حیوان، کوئی مخلوق آپ کو ٹچ نہیں کر سکتی جب تک کہ سو کر نہ اٹھ جائیں۔ یہ نبی کا فرمان ہے، میری اپنی کوئی بات نہیں۔ اس لیے ایک بات تو یہ سن لیا، جن بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، بس ایک حدیث سناتا ہوں اس کے لیے، اور ایک حدیث رمضان کے تعلق سے، بس وہ بڑی خوش نصیب مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھایا، جنہوں نے اپنے بچی کو حافظ قرآن بنایا، جن ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو 10، 15، 20 سورتیں یاد کرا دی، دنیا کی سب سے بڑی دولت عطا کر دی۔ کم سے کم جہنم سے بچے گا ہمارا بچہ، ہماری بچی جہنم کی آگ سے بچے گی۔ جس دل میں قرآن ہوگا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ لہذا آپ بہنیں بیٹیاں یہ طے کریں کہ جو موقع ملے، قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، علم پر کیف سے لے کر والناس تک، ہر بہن، ہر بیٹی اگر یاد ہے تو خوش نصیب، نہیں یاد ہے تو جتنی رہ گئی ان کو یاد کر لیں، 10 صورتیں، تاکہ 20 رکعت تراویح میں اسی کو دوبارہ پڑھ کر کے 20 رکعت کر لیا کریں۔ اتنا تو کم سے کم ہر عورت کو، مسلمان عورت کو سیکھنا چاہیے جس سے وہ نماز پڑھ سکے۔ 10 صورتیں یاد کر لیں، بڑا مزہ آئے گا، صورت یاد رہیں گی۔ جس بچے نے قرآن حفظ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز وہ بچہ جس نے قرآن کو حفظ کیا اور قرآنی حکموں پر عمل کیا، جھوٹ نہیں بولتا، حرام نہیں کھاتا، گناہ نہیں کرتا، اللہ کے قانون سے بغاوت نہیں کرتا، سچ بولتا ہے، ایمانداری پر رہتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کو گالیاں نہیں دیتا، کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتا، حافظ قرآن ہے اور قرآن کے حکموں پر عمل کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس حافظ قرآن کو بھی تاج پہنایا جائے گا، اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا۔ اس تاج کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی جیسے کہ ہمارے آپ کے سروں پر دن کے وقت سورج کی لائٹ ہوتی ہے۔ گھر کی ایک ایک دیوار، دیوار کی ایک ایک اینٹیں نظر آتی ہیں۔ اگر وہ سورج ہمارے اور آپ کے گھر کے اندر آ جائے تو بتائے کتنا نور ہوگا، کتنی روشنی ہوگی، پورا گھر بقائے نور جگمگا اٹھے گا۔ ایسے ہی جس گھر میں حافظ قرآن ہے، سمجھو کہ اللہ نے اس کے گھر میں ایمان کا سورج اتار دیا ہے، اور قیامت کے روز ان کی ماؤں، ان کے باپوں کو، والدین کو اتنا نورانی تاج پہنایا جائے گا، فرشتوں کو رشک آئے گا۔ کیا خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ اللہ کے ہم کو VIP انداز میں اس کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ معمولی انعام نہیں میری بہنوں بیٹیوں، آپ سماج کو بنانا بگاڑنا جانتی ہیں۔ آپ اگر چاہیں ہمارا سماج ایمانی، قرآنی، اسلامی، نورانی بن جائے گا۔ آپ اپنے اللہ کے سجدوں سے اپنے گھروں کو آباد کریں، قرآن کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کریں، بچوں کو دین کی باتیں سکھائیں، بچوں کو دعائیں سکھائیں۔ مگر افسوس کہ اگر ماں پڑھی لکھی نہیں ہے بیچاری تو اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دے گی؟ لہذا مجبوراً ان کو مدرسے میں آنا پڑتا ہے۔ یہ بھی آپ کے اللہ کی طرف سے خیر جو آپ نہیں کر سکتی، وہ بیچارے مدرسے والے مولانا صادق حسین ندوی، مولانا عبد المتین ندوی وغیرہ یہ لوگ سب مل کر یہاں پر کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور مدرسہ خلاف العلوم کو بھی دین دنیا رات چوگنی عطا ترقی عطا فرمائے۔
لہذا میری پیاری بہنوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، عزیزوں، کوشش کریں کہ ہمارا کوئی بچہ ایمان کے نور سے محروم نہ رہے۔ ہر بچے کو بھیجیں، آپ ہر بچے کو بھیجیں، اور گھر کے اندر کم سے کم 10 سورتیں یاد کرانے کی پوری کوشش کریں۔ انشاءاللہ کوئی بچہ آپ کا انشاءاللہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور آخری بات یہ، کیوں بیٹے کیوں نہیں مانتے؟ بولنا ضروری ہے، کچھ تہذیب سیکھا کرو بیٹا۔ یہ شعبان ختم ہوتے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے لیے ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول رمضان آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں رمضان کا استقبال کرتے تھے، لوگوں کو رمضان کی اہمیت بتاتے تھے کہ لوگوں تمہارے اوپر بڑا عظیم بابرکت رحمت مغفرت اور آگ سے چھٹکارے والا مہینہ آ رہا ہے، لہذا تم اپنے آپ کو تیار کر لو، کھا پی کر تندرست کر لو بدن کو، تاکہ روزے کی مشقت جھیل لو۔ اور دیکھو، اگر تم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتی ہو یا رکھتے ہو، ایمان کی بنیاد پر کہ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا، ہر عاقل بالغ مکلف مسلمان مرد پر اور بالغ مسلمان عورت پر روزہ فرض ہے۔ کچھ آپ کے لیے آسانی اللہ نے دے رکھی ہے کہ اگر ان دنوں میں روزہ نہیں رہ سکتی بعد میں قضا کر لینا۔ مرد اگر بیمار پڑ جائے، عورتیں بیمار پڑ جائے، رمضان میں نہیں رہ سکتی بعد میں قضا کر لینا، لیکن جنرلی سب پر روزے اللہ نے فرض کیا، عاقل بالغ مسلمان پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی حدیث ہے، 3 باتیں اس کے اندر، بس غور سے سن لیں، اسی کو لے کے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ مسلمان بہنوں بیٹیوں، میرے بھائی نوجوانوں، بڑے خوش نصیب ہیں آپ، اللہ نے آپ کی مغفرت کے لیے ہر طرف مغفرت کے جال بچھا دیے، کوئی جہنم میں نہ جائے، الا بدنصیب ہوگا وہی جہنم میں جائے۔ فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے میں مرد یا عورت اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے روزہ رکھے اور ثواب پانے کے لیے روزہ رکھے، اللہ سال بھر کے پچھلے سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بڑی دولت کے نہیں، لاکھوں روپے خرچ کر لیں، مغفرت نہیں ہوگی، روزہ رکھو گی انشاءاللہ مغفرت ہوگی۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔ جو مسلمان مرد، جو مسلمان عورت رات میں قیام کرے، تراویح کی نماز پڑھے، ایمان کی بنیاد پر کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو تراویح کی نماز کا اہتمام کرے ثواب پانے کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ روزہ رکھو، سارے چھوٹے گناہ پچھلے رمضان سے لے کر اب تک سارے گناہ معاف۔ تراویح کی نماز پڑھیں مرد اور عورتیں، پچھلے سال بھر کے سارے گناہ معاف۔ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔ جو مسلمان مرد یا عورت لیلۃ القدر میں قیام کرے، رمضان کی 21، 25، 27، 29 یہ جو راتیں ہیں ان کو لیلۃ القدر، تقدیر کی رات، فیصلے کی رات، بڑا عظیم فیصلہ ہوتا ہے۔ جو لیلۃ القدر میں قیام کر لے، پوری رات ہر جگہ کرنے کی ضرورت نہیں، تراویح کی نماز پڑھ لی، کھانا کھا لیا، سو جائیے گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے، رات کے تیسرے پہر میں اٹھ کر آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ کچھ جاگ لیں، اللہ کو یاد کر لیں، قرآن پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں۔ لیلۃ القدر جو پا لے گا، بڑا اللہ تعالیٰ اسی نام عطا فرمائے گا۔ 85 سال عمر کا ثواب ملے گا ایک رات۔ لہذا یہ 3 کام، اور رمضان سے جڑی باتیں یہ کیوں؟ نبی نے فرمایا کہ لوگوں، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں مرد یا عورتیں، جو رات میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں،
قیامت کے روز قرآن آئے گا اور اللہ سے سفارش کرے گا، اے ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ میں نے آپ کے بندوں کو، آپ کی بندیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو دن میں کھانے سے اور انسانی تقاضے پورے کرنے سے روک رکھا تھا، اے اللہ میں اس عورت کے لیے، اس خاتون روزے دار کے لیے سفارش کرتا ہوں، اے اللہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ روزہ سفارش کرے گا، رات میں جو تراویح کی نماز پڑھیں گی، یہ قرآن آئے گا اور قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے آپ کے بندوں اور بندیوں کو افطار کرنے کے بعد سونے نہیں دیا جب تک یہ تراویح نہ پڑھ لے، میں ان کو جگائے رکھا، اے اللہ میں اس بندی کے لیے سفارش کرتا ہوں، اس بندے کے لیے سفارش کرتا ہوں، اس نے تراویح کی نماز پڑھی، میں سفارش کرتا ہوں میری سفارش قبول فرما، اس بندے اس بندی کو معاف فرما۔ کتنی بڑی دولت ہے میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، آنے والے رمضان کا استقبال کریں۔ اور یہ جو مدرسہ ہے اخلاق العلوم، جہاں اخلاقی تعلیم دی جاتی ہے، پورا قرآن اخلاق انسانیت ہے، زندگی کے اصول ہیں، پوری کوشش کرے آپ بہنیں، جہاں ہزاروں روپے خرچہ کرتی ہیں اپنے اوپر، چائے پر، مہمانوں پر، کپڑے لتے پر، دنیا داری پر، لین دین پر خرچ کرتے ہیں، یہ بچے آپ کی امانت ہیں، ان پر بھی خرچ کریں آپ، ایک وقت کھائیں اپنے بچوں کو پڑھائیں، یہ طے کر لیں، یہ بچے آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مدد تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچے اور بچیوں کو مدرسے میں بھیج کر دینی تعلیم حاصل کرائیں، اور دوسرا آپ کی خدمت یہ ہے کہ آپ اس ادارے کے ساتھ فیملی ممبر بن کر کے اس مدرسے کی مدد کریں۔ ایک خرچہ اور اپنے ذمہ لے لیں، 10 خرچے گھر کے ہیں، 100-200 روپے اللہ کے نام پر، آخرت میں یہی پیسہ آپ کے لیے ترقی درجات کا، مغفرت کا سبب بنیں گے۔ ہر خاتون اپنے آپ کو اس مدرسے کی فیملی ممبر سمجھے، بھائی اس مدرسے کا حق میرے اوپر بھی ہے، میں اپنے خرچے میں سے 100-200 500 روپے ہر مہینے جیسی گنجائش ہے ویسے میں بھی شریک ہوں اس میں۔ قطرہ قطرہ بوند بوند تالاب بھرتا ہے نا، آپ سب مل کر کے کریں گی، ان کا حوصلہ بلند ہوگا، یہ آپ کے بچوں کو بہت اعلیٰ قرآنی تعلیم عطا کریں گے اور دینے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے، آنے والے کو، بیان کرنے والے کو، سننے والے اور سننے والیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ اس مدرسے کے بانی، ذمہ دار صادق حسین ندوی اور جتنے بھی کارکنان ہیں ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اس مدرسے کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کی زندگی کے مسائل کو اللہ تعالیٰ بہتر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔